اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ماہ رمضان المبارک کے متعلق، اس میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اور 17 تاریخ اور 17 تاریخ کی شب، یہ دونوں علماء کرام نے لکھا کہ یہ انتہائی اہم تاریخیں ہیں، اہم اوقات ہیں، یعنی یہ شب بھی بہت اہم ہے اور یہ دن بھی بہت اہم ہے۔ اور کیا اس کی اہمیت کیوں ہے، کس وجہ سے اہم ہے، اور اس کے خاص اعمال کیا ہیں؟ شب 17 کے لیے علماء نے مرقوم کیا کہ اس کی نسبت، اس کی جو وجہ ہے اہمیت کی، وہ یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک روز جنگ بدر ہے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے مدینے سے باہر نکلے ہیں تو میدان بدر میں 17 رمضان المبارک کی رات میں، یعنی شب 17 میں آپ مد مقابل ہوئے۔ کفار کا لشکر آپ کے سامنے تھا اور آپ کے ساتھ فقط 313 اصحاب تھے، اور یہ رات کو آپ نے یہاں گزارا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں صبح میں آپ نے بے انتہا دعا کی ہے، اور پھر پروردگار عالم نے آپ کو فتح کی نوید دی ہے۔ اور پھر جنگ بدر میں باوجود اس کے کہ اس طرف فقط 313 لوگ ہیں، اس طرف 1000 کا لشکر ہے، اس طرف گھوڑے فقط 2 ہیں، وہاں ناقے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، وہاں اسباب جنگ بھی ہیں، وہاں آلات جنگ بھی ہیں، اور یہاں نہتے مسلمان ہیں، لیکن پروردگار دو عالم نے اپنی رحمتوں کے صدقے سے، اپنی شان کریمی سے، اور جیسے کہ پروردگار دو عالم نے بشارت دی تھی، نوید دی تھی، ایسے خلاق دو جہاں نے اسلام کو ایک بڑی فتح سے ہمکنار کیا۔ اور چونکہ خلاق دو جہاں نے 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر میں مسلمانوں کو، اسلام کو ایک بڑی فتح سے ہمکنار کیا، تو جو اس شب کے اعمال ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ یوں تو ماہ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں جو چیزیں مشترک ہیں، ان میں عبادت پروردگار عالم کو رات میں کرنا، یعنی قیام اللیل کرنا، عبادت کو انجام دینا، اور بہت زیادہ ذکر الہی کرنا، اور بہت زیادہ دعا کرنا۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ شیخ عباس قمی نے اور علماء نے لکھا کہ شب 17 میں جن مخصوص اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں مغرب سے قریب غسل کرنا، پھر عبادتوں کو انجام دینا، بہت دیر تک قیام اللیل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا، اور پھر بہت زیادہ پروردگار دو عالم کا شکر ادا کرنا، یہ اس کے خاص اعمال میں سے ہے۔ کیونکہ پروردگار دو عالم نے دین اسلام کو فتح کی نوید دی، اور پھر اسلام کو پہلی کامیابی سے، زبردست کامیابی سے ہمکنار کیا۔ سورہ آل عمران میں پروردگار دو عالم جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے خلاق دو جہاں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم دشمن کے مقابلے میں بالکل ہی بے حقیقت تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی کہ پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جب ہم جنگ بدر کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے باعث ایک دن کو اتنی برکتوں والا دن پروردگار عالم نے قرار دیا، اس کو دیکھتے ہیں اور جنگ بدر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس جنگ کی تفصیل کیا ہے۔ اس جنگ کی تفصیل کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط 313 لوگ ہیں، اور جب یہ رسول خدا کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ارادے کے ساتھ ساتھ جب یہ اس مقام پر پہنچے، مقام بدر پہ، تو تاریخ نے لکھا کہ جب آپ مقام بدر پہ پہنچے اور مد مقابل آپ کے کفار کا لشکر ہے، جو فقط جو لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ 1000 لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ
ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خواتین بھی ساتھ آئی ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہیں، یعنی 1000 لوگ تو صرف وہ ہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہاں فقط 2 گھوڑے ہیں اور وہاں گھوڑے بھی ہیں، ناقے بھی ہیں، اور وہاں آلات جنگ بھی ہیں، سامان جنگ ہے، اور یہاں نہتے مسلمان ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمان پروردگار عالم کے حبیب سے ان کے ساتھ چلے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے چلے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، لیکن اس کے باوجود جب یہ مد مقابل ہوئے ہیں لشکر کے، اور جب انہوں نے لشکر کو دیکھا ہے، اس کی آن بان کو دیکھا ہے، اس کی تعداد کو دیکھا ہے، تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے، اور یہ سب لوگ ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ اور اس وقت کے لیے تاریخ نے لکھا کہ کفار چونکہ پہلے بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بدر کے جو اس میدان کے کنویں تھے ان پر اپنا قبضہ کیا، اور مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر صبح آغاز ہونی ہے، آپ نے اس رات میں جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کے دل میں خوف ہے، ایسے عالم میں آپ نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اللہ کے رسول کی پیاس کو بجھائے اور مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کرے؟ اور ہمیشہ کی طرح ہر موقع، ہر منظر نے ہمیں دکھایا کہ تمام مسلمان بیٹھے ہیں، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں۔ یہاں بھی جنگ بدر میں بھی جیسا کہ دعوت ذوالشیرہ میں مولا کائنات اپنے مقام سے کھڑے ہوئے تھے، 3 بار رسول خدا نے سوال کیا تھا، اور ایسے کتنے ہی موقع اسلام میں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں بھی جب رسول اللہ نے پوچھا تو مولا کائنات اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں۔ آپ ایک مشق کو لے کر ایک کنویں سے پانی لینے کے لیے گئے، اور پھر روایت نے لکھا کہ آپ کے پاس ایک ڈول تک نہ تھا، لہٰذا آپ کنویں میں پانی لینے کے لیے اترے، مشق کو بھرا اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ آپ جب پانی لے کر آ رہے تھے تو ایک زور کی آندھی آئی، زور کی ہوا چلی، اتنی زور کی کہ حلال مشکلات مولا کائنات اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ پھر دوسری بار ایسا ہی ہوا، پھر دوسری بار آپ کو رک کر انتظار کرنا پڑا، جب وہ ہوا تھمی تو آپ نے چلنا شروع کیا۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ جب 3 بار ایسا ہی ہوا اور رسالت مآب کے پاس آپ پہنچے تو رسول خدا شہر علم ہیں اور مولا کائنات شہر علم کا در ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور علی بن ابی طالب بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسالت مآب کے ایسے سوالات زمانے کو یہ مقام فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں اور مولا کائنات بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ پوچھنا اس لیے ہے تاکہ سارا زمانہ جان لے۔ آپ نے کہا یا علی آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی، کیا سبب ہوا؟ یقیناً رسالت مآب مولا کائنات کی بلند منزلت کو لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں۔ اور مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ واقعے کو بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے پانی لے کر چلنا چاہا، ایک تیز ہوا چلی، اتنی تیز کہ مجھے یہ بہتر محسوس ہوا کہ میں رک کر اس کا انتظار کروں کہ یہ تھم جائے۔ پہلی بار ایسا ہی ہوا، دوسری بار ایسا ہی ہوا، تیسری بار ایسا ہی ہوا، اور پھر اس کے بعد میں پانی لانے میں کامیاب ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا علی کیا تم جانتے ہو کہ یہ تیز آندھی کس وجہ سے تھی، یہ تیز ہوا کس وجہ سے تھی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد کیا کہ وہ پہلی بار جو تم ہوا کی تیز آندھی کی وجہ سے بیٹھ گئے تھے، وہ پہلی بار جبرائیل امین سید الملائکہ اپنے ساتھ 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر ہماری مدد کے لیے آ رہے تھے، اور جب تمہارے پاس سے گزرے تو ان سب نے تمہیں سلام کیا۔ پھر دوسری بار میکائیل 1000 کا لشکر لے کر مدد کے لیے آ رہے تھے، جو خدا نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا۔ 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر آ رہے تھے، وہ تمہاری طرف سے گزرے تو ان سب نے تمہیں سلام کیا۔ تیسری بار اسرافیل تمہاری طرف سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے اور ان کے ساتھ آنے والے 1000 فرشتوں نے تمہیں سلام کیا۔ اللہ اکبر! مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین کی منزلت کیا ہے؟ 1000 کے لشکر پروردگار عالم کی طرف سے جو رسول خدا کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، وہ پہلے امیر المومنین کو مولا کائنات کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کو مسلمانوں کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ دیکھو خدا نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے
اس نے ابھی جنگ آغاز نہیں ہوئی ہے اور خدا نے اپنی مدد بھیج دی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ امیر المومنین امام المتقین کی شان کیا ہوتی ہے کہ آسمان سے آنے والے ابو تراب کو پہلے سلام کرتے ہیں۔ پھر جنگ آغاز ہوئی اور یقیناً ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف فقط 313 لوگ ہیں جو نہتے ہیں، جن کے پاس ہتھیار جنگ بھی اس تعداد میں موجود نہیں ہیں جس تعداد میں وہاں لوگوں کے پاس موجود ہیں، نہ یہاں گھوڑے ہیں، یہاں ناقے ہیں، اور وہاں سب کچھ موجود ہے، اور پھر وہاں حوصلہ بڑھانے کے لیے اور لوگ بھی آئے ہیں، اور ایسے عالم میں جنگ آغاز ہوئی۔ لیکن خدا کی شاندار مدد، پروردگار دو عالم کی طرف سے آنے والی مدد کا اثر ہے کہ جنگ آغاز ہوئی۔ حلال مشکلات، مولا کائنات، مشکل کشائے دو جہاں اور حضرت حمزہ یہ سب سے آگے ہیں جنگ بدر میں، اور وہاں سے آنے والوں میں عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ بنی امیہ کے سب سے سربراہ لوگ ہیں، اور بھی بہت زیادہ نامور لوگ ہیں جو جنگ کے نعرے لگاتے ہوئے سامنے مد مقابل ہوتے ہیں۔ اور اس جنگ کے لیے تاریخ نے لکھا کہ اس جنگ میں کفار کے 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا گیا، اور ان 70 لوگوں میں 35 لوگوں کو صرف اور صرف حلال مشکلات، مولا کائنات، فاتح خیبر و خندق، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قتل فرمایا۔ اور جو باقی 35 لوگوں کو واصل جہنم کیا گیا، اس کے لیے بھی تاریخ نے لکھا کہ ان 35 لوگوں کو واصل جہنم کرنے میں، ان کو ختم کرنے میں بھی مولا کائنات لوگوں کے ساتھ شریک رہے، یعنی 35 لوگوں کو تو خود صرف اور صرف مولا کائنات نے واصل جہنم کیا، اور باقی 35 لوگوں کو جو قتل کیا گیا اس میں بھی مولا کائنات کی شرکت رہی۔ پھر یہ جنگ کا محرک کیا تھا، یعنی پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے زبردست فتح عطا کی، یعنی مسلمان یہ تصور کر نہیں سکتے تھے۔ رسول خدا بار بار یہ بتا رہے تھے کہ پروردگار عالم نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر اس شان سے مدد ہوتی ہے کہ نہتے مسلمان ہیں، 313 ہیں، اور انہیں ان 1000 لوگوں پر اور ان سربراہ لوگوں پر پروردگار دو عالم نے زبردست فتح عطا کی۔ اس جنگ کا محرک کیا تھا؟ اس جنگ کا محرک یہ تھا کہ ابو سفیان شام کے رستے سے واپس آ رہا تھا، اور کسی نے اس کے قافلے کو روکا نہیں تھا۔ اس نے جھوٹی خبر مکے میں پہنچوائی تھی تاکہ مکے والے اس کی مدد کے لیے آئیں اور مسلمانوں سے جنگ ہو۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے گویا کہ اس طرح سے تھی کہ مسلمانوں کو یہ جنگ تھوپی گئی تھی، فورس کی گئی تھی، اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تب بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے گھاؤ بھرے نہیں۔ اور ہم یہ بات کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ تاریخ ہی اس بات کی شاہد نظر آتی ہے۔ سن 61 ہجری میں جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا، آقا امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، اہل حرم کو اسیر کیا گیا، دربار یزید میں لایا گیا، تو دربار یزید میں یزید نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر یہ بتایا کہ یہ بدر کے لگے ہوئے گھاؤ ہیں جن کا میں نے بدلہ لیا ہے۔ یہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ جن لوگوں نے موت کے خوف سے اسلام کو قبول کیا تھا، انہوں نے کبھی بھی اسلام ان کے حلق سے اترا نہیں، جو خلاق دو جہان قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور خدا نے اس ظالم کو اس کے بھرے ہوئے دربار میں ذلیل کیا۔ جب ہم یزید کی اس گفتگو کو تاریخ میں پڑھتے ہیں تو بے اختیار ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ کربلا اسلام کی جو پہلی فتح، جو پروردگار عالم کی مدد تھی، وہ جو پہلی فتح تھی، اس فتح کا بدلہ آل محمد سے لیا گیا۔ رسول خدا کی پہلی فتح کا بدلہ آپ کی آل سے لیا گیا۔ بھرے ہوئے دربار میں یزید نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر کہا کہ کاش میرے آج بدر و احد کے مقتولین زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے اور کتنا خوش ہوتے اور کتنی شاباشی دیتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ان الفاظ کو سنا اور مولا کائنات کی حوصلہ مند بیٹی جس نے اس طرح جواب دیا کہ بظاہر تو وہ اپنے بھرے ہوئے دربار میں
تخت پر بیٹھا ہے، لیکن اسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے گویا ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شہزادی زینب نے اس کے ان الفاظ کو سننے کے بعد یہ کہا کہ یزید تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تیرے وہ رشتہ دار پہنچے ہیں۔ اور پھر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، یزید اس وقت تیرا کیا ہوگا جب تو رسول خدا کے سامنے ہوگا، جب داور محشر کے سامنے تجھے لے جایا جائے گا، جب پروردگار عالم فیصلہ کرے گا۔ رسول خدا مدعی ہوں گے، جبرائیل امین ہماری مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ الفاظ جن کو سن کر آج ہمارا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن مولا کائنات کی وہ شہزادی جو زینب ہے، یعنی باپ کی زینت ہے، اس نے بتایا کہ جو خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں وہ خدا کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ شہزادی نے یزید سے کہا، بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو یہ جان لے کہ پروردگار عالم کا عذاب تجھ پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر، وہ شہزادی جس نے اس عالم مصیبت میں خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھایا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں اس شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی یقین کی دولت عطا ہو، پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ معاف ہوں، پروردگار ہم ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہیں، پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ یوسف زہرا منتقم خون امام حسین علیہ السلام آقا امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان